اب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہم پہ اتنی لعنت اور نحوست کیوں ہے؟ دین کو دکان میں تبدیل کر دیا۔ جس کا پیٹ بڑا ہوا ہو وہ یا بدکار ہے یا بیمار ہے۔ اس ملک میں نہ جمہوریت ہے نہ کوئی سیاست ہے۔ یہ بہت بڑا فراڈ ہے، یہ بہت بڑا ڈھونگ ہے۔ السلام علیکم ویورز، دعائیں قبول ہو نہ ہوں ہمارا فرض ہے، ورنہ جس طرح کے ہمارے کرتوت ہیں، جس طرح کی ہماری حرکات ہیں، جس طرح کے ہمارے نیچ اور گھٹیا رویے ہیں، جتنے ہمارے اندر تضادات ہیں، جتنی ہمارے اندر منافقت ہے، اس کے بعد دعائیں مانگنا آئی ڈونٹ نو کس حد تک درست ہے، چونکہ میرا اپنا یہ کہنا ہے، اور اب سے نہیں، میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ دعا کے لیے رٹ اور میرٹ بہت ضروری ہے۔ اب ایک خبر آ جائی ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہی میں اس کا کیا کروں۔ سوشل میڈیا پہ مجھے بے شمار میرے اپنے بندے دکھا چکے ہیں، واک کرنے گیا ہوں وہ دکھا رہے تھے، خواتین دکھا رہی تھی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اوکاڑا میں ایک مولوی جس کا نام عاشق حسین ہے، اندازہ لگاؤ اس نے اپنی قریبی عزیزہ کی شادی کی تقریب مسجد کے بیسمنٹ میں کی۔ چلو یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن مسجد کی بیسمنٹ میں گھٹیا گانے چلا کر مجرا بھی کروایا گیا، پیسے وہ ویلیں یہ جو پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا اس کو کیا کہتے ہیں، اور شراب بھی پی گئی۔ بار پی لو۔ ویڈیو میں مسجد کی دیواروں پہ لکھی ہوئی آیات صاف نظر آ رہی ہیں۔ پولیس نے پرچہ درج کر لیا ہے، لیکن ایف آئی آر میں جائے وقوع کا ذکر تک نہیں کیا گیا۔ جائے وقوع کا ذکر تو شاید اس لیے نہ کیا ہو، پولیس نے پرچہ درج کر لیا، وہ کافی ہے کہ لوگ اس مولوی کی دھجیاں ہی نہ اڑا دیں۔ اب پریکٹیکلی دیکھیں، میں چونکہ میرا کام ہی کوئی نہیں ہے سوائے سوچنے کے، ملتا ملاتا میں بہت کم ہوں لوگوں سے، باہر بھی واک کے لیے جاتا ہوں، ادروائز 2 مہینے میں اپنے 2.5 مہینے 1.5 مہینہ پچھلے دنوں وائلیٹ کیا چکے کچھ لوگوں کی بچوں کی شادیاں وادیاں تھیں، اور میرا ایک پرابلم ہے کہ خاص طور پہ اگر کسی کی بیٹی کی شادی ہو، میرا جاننے والا نہ بھی ہو، مجھے انوائٹ کرے تو میں جاتا ہوں۔ خیر، اب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہم پہ اتنی لعنت اور نحوست کیوں ہے؟ ملک کا نام بھی اسلامی ہے، جمہوریہ ہے، پاکستان ہے، مسجدیں ہیں، مجھے نہیں پتا کتنے لاکھ مسجدیں ہیں، لاؤڈ سپیکر بھی چل رہے ہوتے ہیں، واز بھی ہو رہے ہوتے ہیں، خطبے بھی چل رہے ہوتے ہیں، میلاد کی محفلیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود جتنی لعنت اور نحوست ہم پہ طاری ہے، میں حیران ہوتا ہوں۔ انڈین کرنسی کی ہمارے روپے سے 2 گنا ہے، ان کا 1000 ہمارے 2000 کے برابر ہے۔ اچھا، میں کسی حسد کی وجہ سے یہ بات نہیں کر رہا، میں اپنی ناکامیوں اور ذلتوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہماری انٹرنیشنل شہرت ہے کہ یہ گداگر ہے، وزیر اعظم کے سوٹ نہیں ٹکتے، یہاں کے حکمرانوں کے، وہ عورتیں ہوں مرد ہوں، خدا کی پناہ عجیب ٹھٹائی ہے، اور وہ خود کہتا ہے کہ یہ آئی ایم ایف نے ناک سے لکیریں اور یہ اور وہ۔ گداگر اعظم بھیک مانگنے کے لیے، اور اس سے قرضہ لے لو، اس سے فلانا کر لو، اس کو رول اوور کروا لو، قرضے کو منت اللہ۔ دوسری پہچان اب بیرون ملک ہماری یہ ہے کہ پاکستان سے گداگر بہت جاتے ہیں سعودی عربیہ تک۔ سعودی عربیہ کو چھوڑیں، آپ دبئی میں پاکستانیوں کے داخلے کی جو شرائط ہیں، آپ پڑھیں تو ندامت ہوتی ہے۔ یعنی یہ ذلت کمائی ہے ہم نے 77 سال میں، آدھا ملک گنوایا اور یہ ذلت کمائی۔ وجہ کیا ہے؟ وجوہات بہت ہیں،
لیکن اس میں بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے دین کو دکان میں تبدیل کر دیا ہے۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، کچھ سال پہلے تک میرا تھوڑا سا پیٹ نکلا ہوا تھا۔ میں نے حضرت عمر کا ایک کال پڑھا، انہوں نے لکھا جس کا پیٹ بڑا ہوا ہو وہ یا بدکار ہے یا بیمار ہے۔ مجھے بڑی شرم آئی۔ ایک آدمی جس نے گھر سے نہیں نکلنا 2 مہینے، اس نے بدکار کیا ہونا؟ کام ہی اتنا ہوتا ہے۔ بدکاری وغیرہ تو میں نے اللہ معاف کرے جوانی میں بھی، وہ فرشتے نہیں تھے لیکن بدکاری والا کام کوئی نہیں تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں بیمار ہوں، پھر میں نے یہ سوچا کہ میری بیماری کیا ہے، تو مجھے پتہ لگا کہ میں تو باہر نکلتا ہی نہیں، ایکسرسائز میں نہیں کرتا، حالانکہ میں کم خوراک آدمی، بہت کم۔ عام آدمی کو یقین ہی نہیں آئے گا میں جتنا کم خوراک۔ آج بھی میرا ناشتہ ایک ابلا ہوا انڈا سردیوں میں، اور ڈرائی فروٹ تھوڑا سا، چائے کافی کا ایک کپ، ختم سارا دن، اور پھر شام کو۔ یہ ٹوٹل میں نے شدید محنت شروع کر دی، واک کرنا شروع کر دیا۔ میں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ پروردگار یہ میں میرا تو کبھی دھیان ہی نہیں گیا تھا اس سے۔ جس کا پیٹ نکلا ہو وہ بدکار ہے یا بیمار ہے۔ اب آپ اپنے ذہن پہ زور دیں، کن لوگوں کے پیٹ نکلے ہوتے ہیں؟ اتنی بڑی توندیں، اتنے بڑے گھٹے، لحاف سے موٹی چربی جسم کے ارد گرد ہوتی۔ ہم یہ منافقت، یہ کفر ایک بندے تک پہنچے نہیں، امازون کے جنگلوں تک یہ بات پہنچی نہیں کہ اسلام کیا ہے، حضور کیا تھے، قرآن پاک میں ہے لکھا ہے۔ ان کا تو شاید حساب بھی نہ ہو، لیکن جو جانتے بوجھتے یہ کام کرتے ہیں، یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ نام اس مولوی کا ہے عاشق حسین، اور مجرا اور شراب، میں کہتا ہوں کہ پی لو، مسجد کا تو یہ حرکل ہے، لیکن نہیں، صوفیاء کا ایک قول ہے، قربت گستاخ بنا دیتی ہے، یہ چونکہ رہتا بھی وہیں ہوگا۔ یہ ہمارے اوقات ہیں، یہ ہماری اوقات ہے، یہ ہمارے کرتوت ہیں، یہ ہمارا کیریکٹر ہے، اسی کا نتیجہ پوری قوم بھگت رہی ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ چھوٹے سے چھوٹا، ادنا سے ادنا آدمی ٹاپ کے بندے جتنا ہی کرپٹ ہے، فرق سائز کا ہے۔ کم تولنے والا، جھوٹ بولنے والا، ملاوٹ کرنے والا، ذخیرہ اندوزی کرنے والا، کچھ دکھا کے کچھ اور بیچنے والا، ڈنڈی مارنے والا، اور دوسری طرف جو آپ کی سو کالڈ ایلیٹ ہے وہ ملک لوٹتی ہے، جس کی چھوٹی سی چونچ ہے وہ اتنا سا ماس اتارتا ہے اپنے ایمان کا، اپنے پاکستان کا۔ جس کا جبڑا ہے وہ اس کے مطابق کرتا ہے۔ This is what it is۔ آخری بات، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین گوہر علی خان کا کہنا ہے کہ عمران خان کا خط اگر کوئی جواب آتا ہے تو ہم ویلکم کریں گے۔ انہوں نے کہا عمران خان کہتے ہیں چاہے ادارہ ہو یا اس کا سربراہ، یہ فوج ہماری ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آرمی چیف کو ایسا کوئی خط موصول نہیں ہوا، اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کو ایسے کسی خط میں کوئی دلچسپی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے خط کے نام پہ ایک اور ڈرامہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ چلو اس کا بھی انجام سامنے آ گیا، ورنہ میرا خیال تھا کہ شاید برف پگھلے، جمود ٹوٹے، اور یہ رکا ہوا پانی جس سے بدبو پھیلتی جا رہی ہے یہ چلنا شروع کرے، لیکن ہوتا تو وہی ہے جو اللہ کی رضا ہے اور آسمانوں پہ لکھا ہے۔ آسمانوں پہ لکھا پڑھنے کے لیے ایک اور طرح کی تیسری آنکھ درکار ہے، جو مجھے میسر نہیں ہے، لیکن خوف ضرور آتا ہے مجھے۔ رہ گیا سیاستدانوں سے بات کرنا، تو ایک بات میں ضرور پوچھنا چاہوں گا، جس کسی نے بھی یہ بات کی ہے کہ میں نے 36 بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ سال سینکڑوں کالم لکھے جو میری کتابوں میں بھی موجود ہیں، 10-12 مجموعے ہیں میرے کالموں کے، کہ اس ملک میں نہ جمہوریت ہے نہ کوئی سیاست۔ یہ بہت بڑا فراڈ ہے، یہ بہت بڑا ڈھونگ ہے،
جمہوریت کے نام پہ چند خاندانوں کے لیے پاکستان ایک شکار گاہ ہے. چند خاندان اور پاکستان ایک شکار گاہ جہاں وہ ووٹوں کے ہتھیار سے نوٹ لوٹنے آتے ہیں. ختم ہوگی بات. اور سیاستدان جو کچھ کرتے رہے اس کا سب سے بڑا سکر میں کہہ رہا ہوں 36 نہیں شاید 38 ایئرس میرا کالم اس ملک کا مقبول ترین کالم ہوتا تھا. تنگ آ گئے میں نے کہا نہیں یہاں کچھ نہیں ہونا. اور سیاستدان جو کچھ کرتے رہے جو میں کر رہا ہوں اس کا سب سے بڑا ثبوت آج کا پاکستان ہے, پاکستانیوں کے حالات ہیں. آپ کوئی چیز اٹھا کے دیکھ لیں, روز بھونکتے ہیں کہ جی مہنگائی کم, قطن نہیں. سڑک پہ جاؤ پتہ لگے اعداد و شمار میں کہیں کم ہوتی ہوگی, اوپر کہیں تو ہوتی ہو مجھے نہیں پتا. جرائم عام ہیں, اخلاقیات کی تباہی کا عالم ہے. ابھی اکاڑے کی ایک مسجد تھا جو بہرحال ہے. بہرحال دعا کریں شاید آپ میں سے کچھ پاکیزہ روح ہو اور اس کی سنی جائے کہ اللہ پاک اس ملک کے حال پہ رحم کرے. ورنہ جس طرف ہم جا رہے ہیں بہرحال تھینک یو ویری مچ.